اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام کو تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 152 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آج اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا یا تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی تم میرا شکر ادا کرو، اور ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے 3-4 مختلف چیزوں کی طرف ذکر فرمایا ہے، یعنی 4 ہی جو الفاظ اس کے اندر بڑے پائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے فَاذْكُرُونِي کہ تم میرا ذکر کرو۔ اب اللہ کا ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی 3 اقسام جو ہے وہ مفسرین کرام نے بیان کی ہیں، یعنی اللہ کو انسان 3 طریقے سے یاد کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي کہ مجھے تم یاد کرو۔ اب سب سے پہلا اللہ کو آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ زبانی، یعنی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اب زبان کے حوالے سے ہم کیسے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی پوری جو نماز ہے، رکوع سجود ہے، اس میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں اور ویسے جو تسبیحات پڑھتے ہیں یہ زبان سے اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے قاری قرآن کی تلاوت کی صورت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے مؤذن اذان دے کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے امام نماز پڑھا کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے خطیب خطبہ دے کر اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جیسے نماز کے بعد نمازی بیٹھ کر اللہ کا ذکر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کا زبان سے طریقہ ہے۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ اللہ کے ذکر کے 3 طریقے ہیں، تو سب سے پہلا جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ ہے کہ زبانی اللہ کا ذکر کرنا، یعنی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے قلبی، یعنی دل کے اندر اللہ کا ذکر کرنا دل سے۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جب انسان کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، جیسے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، جیسے خوبصورت درختوں کو دیکھتا ہے، سبزے کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور زبان سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ اس کا دل ہی دل میں جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تو کتنی شانوں والا ہے، تو نے کیا کچھ بنایا ہے۔ اب زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، دل میں سوچ رہا ہے، گمان کر رہا ہے، تو یہ اس کا سوچنا بھی
اللہ کے نزدیک ذکر ہے اور یہ عبادت جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا ہے اعضائے بدن، یعنی اعضائے بدن کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اب نماز میں جیسے ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ایک تو ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان کے ساتھ، اور ایک جو ہے اعضاء جو ہے وہ بھی ہماری عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے وہ طواف کرتا ہے، جیسے وہ سعی کرتا ہے، جیسے وہ صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے، یہ ساری بدنی عبادت جو ہے وہ بن جاتی ہے، بدن کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بدنی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے اللہ کا کہ اپنے بدن کو گناہوں سے روک کے رکھنا، یہ بھی بدن سے اللہ کا جو ذکر ہے اس کے کرنے کی ایک صورت ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی ایک صورت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو۔ اب جو ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حدیث شریف میں کیا ملتا ہے کہ ذکر کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں، یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریاں بن جاتی ہیں، یعنی وہ جنت کا حصہ جو ہے اللہ اس جگہ کو بنا دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی مقام ہے محفل ذکر کی، یعنی وہ محفل چاہے محفل ذکر خدا ہو یا جیسے حضور کے میلاد کی محفلیں ہم مناتے ہیں تو جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے۔ اب جب نعرہ تکبیر تو یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی بات کی جائے یا اور بھی کوئی جس طرح شب قدر، شب معراج، یہ جتنی بھی محافل ہیں ان کو جو انعقاد کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو وہ کسی جگہ پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس جگہ کو جنت کی کیاری قرار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو حلقے ہیں، یعنی وہ جو حلقہ کہتے ہیں، یعنی ایک کمرے میں بیٹھ گئے تو جو پورا دائرہ ہے اس کو اللہ جنت کی کیاریاں سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ لوگ بیٹھیں اور میرا ذکر کریں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی اس محفل کے ارد گرد کو فرشتوں کو اللہ کا ذکر سننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے لیے تو وہ شوق سے آگے پاس آ کے سنتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب محفل لگتی ہے ذکر کی تو فرشتے جو ہیں اللہ کے نورانی مخلوق جو ہیں وہ اس محفل کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ لوگوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو یہ ہے ذکر کرنے کی برکات، یعنی ذکر جو کرتے ہیں وہ چاہے اکیلے بیٹھ کے کریں یا زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث شریف جو بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی اکیلا یاد کرتا ہے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ لوگوں کے پاس بیٹھ کر مجھے
یاد کرتا ہے محفل کی صورت میں، یعنی جیسے محفل میلاد ہے، جیسے محفل 11ویں شریف ہے، کوئی بھی محفل ہو، وہ شہادت امام حسین کی محفل ہو، کیسی ہی محفل ہو جس میں اللہ رسول کا ذکر کیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے اکیلے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جب لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتے ہو تو میں ان لوگوں سے بہتر لوگوں کے سامنے، یعنی بہتر مخلوق کے سامنے، یعنی فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نیچے بیٹھ کر جو ہے نا وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور اسی حدیث شریف کے اگلے الفاظ ہیں کہ کوئی میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ دوڑ کے آنے سے مراد جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کیوں اللہ جس طرح ہم دوڑتے ہیں اس طرح دوڑنے سے پاک ہے۔ کوئی میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنا کوئی زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ ذکر کرنے والے کا شان اور مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم میری طرف ایک بالشت آؤ گے تو میں پورا ایک گز، ایک بالش یعنی ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ایک ہاتھ جسے کہتے ہیں، یعنی اگر تم ایک ہاتھ میری طرف آؤ گے تو میں تمہاری طرف جو ہے پورا گز آ جاؤں گا، اور اگر تم میرے پاس پیدل چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ آؤں گا۔ یعنی یہ اللہ کی شان کے لائق جیسے ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حدیث بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ کی جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور اذکرکم، اب اس آیت کا دوسرا جو لفظ ہے کہ اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب یہ اولیاء کرام، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ قرآن و حدیث سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر آگے لوگوں میں بیان کریں، تو یہ اگر کسی اولیاء اللہ کی بارے میں آپ نے تقریر کرنی ہے تو یہ والی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کے اس پر اس اولیاء اللہ کا جو ذکر ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ان کی کرامات اور ان کے اسباق جو وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اذکرکم، پھر ہم تمہارا چرچا کریں گے لوگوں کے سامنے۔ تو اذکرکم یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب اس سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اس دنیا میں رہ کر، پھر اللہ نے انہیں کیسی شان اور کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ذکر اللہ کا کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور حضور کی تو ویسے ہی شانیں بڑی ہیں، تو اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ بزرگان دین کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، انہوں نے کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے آج لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ آج ہر محفل میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اصحابہ کرام کا ذکر ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اولیاء کرام کے جو پیروں کے پیر ہیں، حضور غوث اعظم کی بات کی جائے، انہوں نے کیسے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اپنی ذات کو دین کے لیے وقف کیا، لوگوں کے اندر اسلام پھیلایا، اللہ کا ذکر کیا۔ آج گلی گلی کوچہ کوچہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر مہینے، اسلامی مہینے کی 11 تاریخ پوری دنیا میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو اولیاء اللہ ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ، انہوں نے کس طرح اللہ کا ذکر کیا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی نعتیں لکھی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے، قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، تو پھر آج ان کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں ہے۔ اسی طرح
حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر نام لیں، جو لاہور کے اندر جن کا دربار موجود ہے، آج 960 سال گزر چکے ہیں، حضور غوث اعظم سے پہلے کے ہیں، آج بھی ان کے دربار پہ چلے جائیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب ان کے دربار پہ اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اور میں نے خود جا کے مشاہدہ کیا ہے، ایک دو دن کسی سے بات سننا، میں خود کئی دفعہ رات کو 1-2 بجے بھی ہماری حاضری ہوئی ہے، دن رات 1-1:30 بجے بھی ایسے لگتا ہے جیسے دن ہے، لوگ آ رہے ہیں ٹولیوں کی ٹولیوں میں اور جا رہے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں بیان ہو رہا ہے، محفلیں سجی ہوئی ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے لنگر کھانا پینا تقسیم ہو رہا ہے، یعنی بھوکے بھوک مٹا رہے ہیں، پیاسے پیاس بجھا رہے ہیں، اور جو ذکر کرنے والے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اذکرکم، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، راول پنڈی کے اندر گولڑا شریف، اسی طرح جو ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن، اور اسی طرح جو ہے امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راول پنڈی میں جو جن کی زیارت ہے، اسی طرح جو ہے انڈیا کے اندر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی میں کتنے بزرگان دین، محدث اعظم پاکستان فیصل آباد کے اندر جن کا ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس طرح پورے پاکستان کے اندر جو ہے بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر کیا ہے، پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج تک بھی ان کا ذکر مٹا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے بلند کر دوں گا۔ اب سبق لمبا ہو رہا، آیت کی جو آخری 2 الفاظ ہیں اس حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر کرو، اور وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي یعنی جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرا شکر کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو جانتا ہے کہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر تیرے پہ لازم ہے کہ تو شکر ادا کر، یعنی جب تیرے علم میں ہے کہ سب کچھ دینے والا میں ہوں تو پھر تجھے یہی چاہیے کہ میرا شکر ادا کر۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شکر ہے، جب کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اور اس پہ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی اور اس نے کہا الحمدللہ، وہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بہتر ہے، یعنی اللہ کو یہ اپنا شکر اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نعمت تجھے ہم نے دی تھی اس سے بہتر یہ تمہارا الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر کرنا ہے، یعنی اللہ اس کو اتنی جزائے خیر اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ اور فرمایا ولا تکفرون، اور جب تکفرون شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ادھر ناشکری، اس کا معنی یہاں کفر نہیں ہوگا۔ تو جب ایمان کے مقابلے میں آئے تو تکفرون کا معنی ہوگا کفر، یعنی انکار کرنا۔ تو اب یہ شکر کے مقابلے میں ہے، اس کا معنی ہے ناشکری کرنا، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، یعنی جو میں نے تم نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب نعمت انسان اپنے جسم پر صرف غور کرے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ آنکھ کی کیا قدر ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے چیز پکڑنے کے لیے اس سے پوچھیں کہ ہاتھ کی کیا قدر ہے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ پاؤں کی کیا قدر ہے۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا نہ شکری نہ کرو بلکہ اس پہ اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں
सबक आखिर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उन पर हमें शुक्र करना है, कि वो अल्लाह फरमाता लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो फिर मैं और दूँगा, और अगर मेरी ना शुक्री करोगे तो फिर जो दी हुई नेमतें वो भी अल्लाह छीन लेता है। तो इसलिए हमें अगर अल्लाह ने साइकिल दी है तो हम उस पर शुक्र अदा करें। मुझे उम्मीद है कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें ख़ुद ही फिर मोटरसाइकिल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर हम साइकिल पे ही ना शुक्री करें, अब क्या पता है वो साइकिल भी आपसे छिन जाए, वो भी कुछ और उठा के ले जाए। तो इसलिए जो कुछ आपके पास है, अगर 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं तो उस पर ही शुक्र करें। जिसके बाद जितना ज़्यादा होगा उस इतने ज़्यादा सवाल अल्लाह पूछेगा, क़यामत वाले दिन उसका इतना ज़्यादा हिसाब होगा। जिसके पास ज़्यादा माल होगा उसको ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा। तो जिसके बाद जितनी नेमत अल्लाह की कम होंगी उसका जवाब भी अल्लाह कम पूछेगा। लेकिन जो आपके पास है उस पर शुक्र करना है, गरूर नहीं करना। अगर अच्छा अल्लाह ने आवाज़ दी है, ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह ने अच्छा चेहरा हुस्न दिया है तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। ना कि अपनी आवाज़ पे फ़ख्र करें और दूसरों को बेसुरा कहें, ना अपनी सूरत पे गरूर तकब्बर करें और दूसरों को काला, कोझा और इस तरह के अल्फाज से दूसरों को उनकी दिल आज़ारी करें। तो जो नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं उन पे हमें शुक्र करना है प्यारे बच्चों। और जो नेमतें अल्लाह ने नहीं दी वो अल्लाह से मांग सकते हैं, लेकिन उस हवाले से हमें ना शुक्री नहीं करनी, यानी ऐसे अल्फाज नहीं कहने कि या अल्लाह उसको तो तूने इतना प्यारा बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया। क्या पता जो है अल्लाह इसी पे राज़ी हो और किसी के प्यारे या गोरे या मालदार होने से क़यामत वाले दिन जो है वो उसकी बख्शिश नहीं होगी। उत्थे अमला ते होने ने ना बेड़े किसी ने तेरी ज़ात पूछनी, यानी वहाँ पे जो है अमल पे जो है ना दारो में दार होगा। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, इंसान ने मिट्टी के थल्ले जो है वो चला जाना है, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, वो जिस तरह का भी है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह हम सब को अल्लाह का ज़िक्र करने की और अल्लाह का शुक्र करने की अल्लाह तौफ़ीक दे, और ये जो बुरी आदतें हैं जैसे नाशुक्री है अल्लाह इससे हमें बचने की तौफ़ीक दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, जो यकीनन अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह के प्यारे बंदों का, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र है, पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई इस्लामी सवाल है उसके हवाले से हमसे सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट करें और सवाल भी आप कर सकते हैं। और अगर मज़ीद ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिलती रहें। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।